ولی ولی اللہ، اس دنیا میں ان کو وہ نور عطا کرے جس سے یہ جلوہ الہی کو دیکھیں. یقیناً اس زندگی میں بھی اس جلوے کو یہ دکھا رہے ہوں گے انسان کو. عزیزان محترم، ہر چیز بڑی نعمت ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا. جب اس سے کوئی چیز چھنتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نعمت کسے کہتے ہیں. ہمیں تو آنکھ کھول کے ہی ہر روز شکر کا سجدہ کرنا چاہیے کہ پروردگار میں تیرے رنگوں کو دیکھ رہا ہوں. لیکن دل روشن نہ ہو، اور ایسے لوگوں کا اللہ دل روشن رکھتا ہے، یہ اپنی دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں دنیا کو. عزیزان محترم، اسی لیے دل کی آنکھ مہم ہے. آنکھیں ہوتے ہوئے بھی لوگ نابینا ہیں، انہیں ولی نظر نہیں آتا. اندر کی آنکھ. ایک شخص تھا کہ اس کی بھی ایسی آنکھوں کا مسئلہ تھا، اور مجلس کہیں ہو رہی تھی اور بہت بڑے خطیب پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں بھی سبیل پہ لوگوں کی پانی پلاؤں گا. کہا بھی تمہیں تو نظر نہیں آتا. کہا بھی آپ کسی بندے کو میرے ساتھ کھڑا کر دیے گا، میں بھی خدمت کروں گا. ایسے میں اس خطیب نے کچھ مصائب پڑھنا شروع کیے اور بی بی زینب کا ذکر آیا. مصائب پڑھے تو اس کا دل بڑا نرم ہوا اور اس نے بی بی سے توسل کیا. کہا بی بی مجھے آنکھیں دے دے، مجھے بینائی دے. وہ شدید درد اور تھا، اور وہی ہوا. اسی حالت میں اچانک سے دیکھا کہ بینائی آ گئی، نظر آ گیا. اللہم صلی علی محمد. نظر آ گیا. اس کے بعد بہرحال کہیں ایک حادثہ ہوا، حادثے میں پورا بدن جل گیا. ڈاکٹروں نے جب دیکھا کہ بدن جلا ہوئے مگر دیکھا آنکھیں سالے میں. کہا تمہاری آنکھیں کیسے بچ گئیں؟ کہا مجھے آنکھیں بی بی زینب نے دی تھیں. عزیزان خوب، یہ خاتون اگر کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا میں رہ جاتا. آج بھی یہ اسلام کو بقا دے رہی ہے، آج بھی ان کا حرم بچا رہا. خود بی بی سے توسل کرنا، میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ بی بی سے توسل کرتا ہوں. بہرحال ان کا اپنا کرم ہے، ہر لمحے لمحے پہ وہ ہر مشکل مرحلے میں مدد فرماتی ہیں. جانب کیوں نہ ہو جو شریکت الحسین ہو، جس کے وجود سے حسین کو سکون ملتا ہو، جو مشکل وقت حسین میں حسین کی مددگار ہو، وہ کیسی عظیم خاتون ہوں گی. ہماری ماؤں بہنوں کے لیے قرآن کے اندر جو خواتین ہیں، اور پھر ظاہر ہے کربلا میں جو خواتین ہیں، وہ رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہے. بی بی آپ جانتے ہیں کہ بچپن سے اس گھر میں پل رہی ہیں، مصیبتیں دیکھ رہی ہیں. مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا، اپنے بابا کے گلے میں رسیاں دیکھیں، اپنی والدہ کو دیکھا کہ دیوار کے سہاروں سے چلتی ہے. ظاہر ہے ماں بیٹی سے ہی اپنے درد کہہ سکتی ہے نا جانے کیا کیا درد کہے ہوں گے. پھر خود دیکھا رات کی تاریکی میں اپنی ماں کا جنازہ، پھر رمضان میں اپنے بابا کے بدن کو دیکھا، ان کے ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. عزیزان خوب یہ مصائب پڑھتے گئے. پھر مدینہ میں اپنے بھائی حسن کے کلیجوں کے ٹکڑوں کو تشت میں دیکھا. ام المصائب، اتنی مصیبتیں. جیسے ہی دیکھا نا کہ بھائی تیاری کر رہے ہیں رجب میں، کہا بھائی کہاں؟ کہا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا میں بھی چلوں گی. کہا اپنے شوہر سے اجازت لے لیں، امام شریعت کا پاسدار ہے، شوہر سے اجازت لیں. بی بی آئیں، عبداللہ جعفر مریض ہیں. بی بی کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے. آنسو جیسی جناب عبداللہ پر گرے، آنکھ کھلی.
کہا گریہ کر رہی ہیں؟ کہا ہاں، بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا آپ جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا ہاں جائیے، ہماری تو عقد میں شرط یہی تھی کہ بھائی کے ساتھ آپ جہاں بھی جائیں۔ جانے لگی تو کہا یہ میرے 2 بیٹے لے جائیں، جب ضرورت پڑے میری طرف سے انہیں قربان کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ عزادار بی بی زینب سوار ہوئی، وہ کیا سواریاں ہیں، کیا مدینہ سے سواریاں ہیں، عباس علی اکبر سوار کر رہے ہیں۔ اللہ، راستہ طے کرتے کرتے بہرحال مدینہ میں اتر گئے عزاداران محترم۔ بس بی بی تحمل کرتی جا رہی۔ روز عاشور آئی، روز عاشور بدن آتے رہے، ہر بدن جیسے ہی آتے تھے بی بی پہنچی ہوئی ہوتی تھی۔ کیوں؟ بھائی کو ڈھارس ہو۔ جیسے ہی 2 بیٹے جو بھیجے تھے جب ان کے بدن آئے، دیکھا بی بی نہیں آئی۔ اہل حرم نے کہا کہ شاید بی بی خیموں میں بے ہوش ہوں گی۔ جیسے دیکھا تو بی بی سجدے میں ہے اور کہہ رہی ہے پروردگار میں نے 2 نشانیاں بھیجی ہیں، انہیں قربان کو قبول کر لینا۔ کہا بی بی اونو محمد آ گئے۔ کہا کیسے آ گئے؟ وہاں جا کر کیا دیکھا؟ دونوں کے لاشیں پڑے ہیں، سید الشہداء سر جھکائے کھڑے ہیں۔ بی بی نے دونوں بدنوں کو کنارے کیا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، خدا تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اب یہ کیفیت ہے، اس طرح اپنے بھائی کی مدد کر رہی ہیں۔ بس عزاداران محترم، وقت آخر آیا، وقت آخر آیا۔ بی بی اور نے کمرے میں بھائی کو بلایا اور وداع کیا۔ وہ وداع کوئی لکھ نہیں پایا، کوئی بیان نہیں کر پایا، نہ اس کیفیت کو کوئی سمجھ پایا۔ شیخ مقدر سردبیلی کی امام زمانہ سے ملاقاتیں ہیں۔ ایک ملاقات سید الشہداء کے حرم میں باب قبلہ کے سامنے ہے، 40 کا دن ہے، چیلم کا دن ہے۔ شیخ مقدر سردبیلی کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ میرے شاگرد کہاں گئے جو میرے لیے زیارت پڑھیں، مرثیہ پڑھیں۔ تو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور وہ امام تھے۔ امام نے کہا کہ تم پڑھو زیارت۔ پھر امام نے شیخ مقدس اردبیلی سے کہا کہ کیا میں مرثیہ پڑھوں؟ امام نے مرثیہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ کہتے ہیں شیخ مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ امام نے امام حسین کی زری کو دیکھا اور اپنے جد کو پکارا، کہا اے میرے مولا، اے میرے جد، نہ یہ مقدر سردبیلی جانتا ہے نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے، نہیں جانتا، ازانے جدا ہو رہے، آخری نشانی ہے ماں کی، جا رہی ہے۔ اہل حدیث قصہ، اہل قصہ کا آخری فرد ہے، جا رہا ہے۔ جیسے ہی گئے پیچھے پیچھے سے بی بی چلنا شروع ہو گئی۔ امام آواز آئی، کیا آواز آئی؟ محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو، آہستہ، زہرا کے لال آہستہ چلو۔ امام نے مڑ کے دیکھا، کہا بہن ابھی تو میں جدا ہو گیا، ابھی تو مل کے آیا۔ کہا بھیا ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام لینا تھا آزادارن، اس ماں کی یہ اولاد جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا تھا، ماں کا نام لینا۔ نیچے اترے، بی بی نے تحت الحنک کا پڑا ہٹایا، مولا کے گلے پر بوسے دینا شروع کر دیے۔ نہیں پتا کسی کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ تو کچھ دیر بعد پتا چلے گا۔ عزاداران محترم، بس گئی سیدہ کی کمائی۔ روز عاشور کے مصائب آپ پڑھتے ہیں، امام نے کس طرح جنگ لڑی، امام کس طرح کھڑے ہوئے، ایک پتھر آیا امام کی پیشانی پر لگا، امام پر لگا، کو تیر لگا، آہستہ آہستہ امام کا بدن تیروں سے چھلنی ہونا شروع ہوا۔ ایک وقت آیا کہ سواری کو خود نہ پتا چلا سوار کب اترا۔
نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے۔ عزاداران محترم، امام گر گئے، امام کی حالت ہے کس بے دردی کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، ہم پڑھ بھی نہیں سکتے کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا، اس سب حالت میں نہیں آزادارا، اور یہ بہن چند قدموں کے فاصلے سے اپنی ماں کی کمائی کو لٹتا دیکھتی رہی۔ شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھ گیا، کند خنجر اٹھایا اس نے۔ شاعر نے اس پورے واقعے کو اپنی زبان میں ترسیم کیا کہ خیموں سے، خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے، خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی، مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی۔ ایک ماں جو دشتے کربلا پہ کھڑی تھی بے ہوش ہو کے گر گئی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ شمر کے ہاتھ میں سر تھا، مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی۔ کٹی ہوئی رگوں سے خون کے قطرے گر رہے تھے، مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی۔ جب پہنچی تقبل منا، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ عزاداران موت، یہ لٹا ہوا کارواں، یہ ساری آپ سنتے رہتے ہیں، بس یہ کوفہ اور شام کی مصیبتوں کو جھیلتا رہا۔ نہ جانے کس طرح بی بی جب واپس آئی ہیں اربعین پر، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزاداران، بی بی گئی نہ جانے کیسے تھی، بیان کرتے ہیں بی بی اس چھوٹے سے سفر میں ضعیفہ ہو گئی۔ ضعیفہ اپنے بھائی کے بدن پر قبر پر آئیں، کہتی گرا دیا، سارے دکھ درد بیان کیے، کہا بھائی ایک امانت لے کے گئی تھی، شام کے زندان میں چھوڑ آئی۔ عزاداران محترم، بہرحال اٹھے یہ کاروان، آخری جملہ التماس دعا، پھر زندگی رہی آپ کے درمیان میں آؤں گا۔ مدینہ کی دیواریں دور سے نظر آنا شروع ہوئی۔ بی بی ام کلثوم نے سب سے پہلے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا۔ یہ بہن کیا کہتی ہے، اے مدینہ ہمارے لیے دروازے مت کھولنا، ہم سروں کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، خاکوں کو لے کر آ رہے ہیں، ہم بھائیوں کے ساتھ گئے تھے، ہم بغیر الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔